خلیل بھائی یہ بتائیں کہ گرمی دانوں کا کیا علاج ہے؟ سنا ہے کہ بارش میں نہانے سے گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گرمی دانوں، بارش سے گرمی دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ فرمایا نا؟ جی، اس میں ایسا ہی ہے کہ جب گرمی جائے گی اور ایک سردی یا طری کہہ لیں آپ، ٹھنڈک آئے گی تو گرمی دانوں میں فرق آئے گا۔ تو باقی رہ گیا گرمی دانوں کا علاج، تو اس کا بہت ایک اچھا سا علاج یہ بھی ہے۔ ویسے تو لوگ پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں، مختلف قسم کے ٹھنڈے پاؤڈر لگا لیے، یہ کر لیا، مختلف چیزیں۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہو کیوں رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہوتی، اس کا بھی کوئی حل کیا جائے کہ جیسے ابھی ایک اسلامی بھائی کے بارے میں ہماری شروع میں بات ہوئی کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ گوشت کھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے گرمی ہے، موسم بھی گرمی کا ہے، تو ان کو گرمی دانے بھی ہو سکتے ہیں، جسم میں گرمی بھی لگ سکتی ہے۔ تو اس کا کچھ حل نکالنا ہے، جیسے اگر گوشت کھانا ہے تو اس میں لوکی، ٹنڈے، تورئی، اس طرح کی چیز ڈال کر تھوڑا شوربے والا بنا کے لے لیں۔ واہ، تو غذاؤں کا خیال رکھا جائے گرمی دانوں کے حساب سے۔ اگر علاج کے حساب سے دیکھیں تو اگر اناب کے نام سے، یہ بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے گول گول ہوتے ہیں، تو یہ 5-7 دانے رات کو بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیا جائے، تو یہ ایک آسان سا علاج ہے۔ باقی ستو لوگ پیتے ہیں، تخم بالنگا پیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں مناسب مقدار میں اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے غذا کے اندر تبدیلی کر لیں۔ جیسے گوشت کے بجائے یہ گوشت کم کر کے تو سبزیوں کو، سلاد وغیرہ، فروٹ ہیں، ان کو لیا جائے۔ اب جیسے ایک شخص ہے اس کو پہلے ہی دانے نکل رہے ہیں، اب آم کھا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کی جو تاثیر ہے تو وہ تو اس کو اور بڑھائے گی۔ تو اس کا حل کوئی ساتھ کیا جائے، اگر آم کھا رہے ہیں تو ساتھ کچی لسی کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے آدھا گلاس دودھ لے لیں، اس میں 2-3 گلاس پانی ڈال لیں، وہ لے لیں۔ اسی طرح سے یہ تو بالکل ہی کچی ہو جائے گی خلیل بھائی، آدھے گلاس دودھ میں 3 گلاس پانی کیا وہ ڈالیں گے تو زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ جیسے کوئی فکس نہیں، اپنا اندازن، جیسے 1 گلاس دودھ، 2 گلاس پانی، تو اس طرح کر کے اس سے کیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا جسم میں ایسی چیز جائے کہ جو گرمی کے معاملات کو ٹھیک کرے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ نیم کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب گرمی کا موسم شروع ہو تو اس سے پہلے نیم کی جو کوپلیں ہوتی ہیں، جب وہ بن رہا ہوتا ہے پتا، تو ابتدائی جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کومپل کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا اگر کچھ مقدار لکھی ہے 15-20، وہ روزانہ نہار منہ کھا لی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے نا وہ خون کی صفائی رہے گی اور گرمی دانے نہیں ہوں گے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ نیم اور فلاحی جو ہے، اس کے پتے جو ہے نا ان کو گھوٹ کر کے جو ہے وہ پلایا جاتا تھا بچوں کو، اور مجھے بھی یہ یاد آ رہا ہے۔ نیم کے پتے ویسے ہوتے ٹھیک ٹھاک کڑوے ہوتے ہیں، ان کو بندہ پیے گا کیسے خلیل بھائی؟ اب تو خیر مزاج تھوڑے نازک ہو گئے، اسی لیے میں نے میٹھا علاج ہی بتایا شروع میں، اچھا اناب والا، اناب کا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اگر لینا ہی ہے کسی کو، اگر نہیں لے سکتا اس طرح سے، تو پھر اس کو یہ ہے کہ اس کو سکھا کر چھائے میں سکھا لیں اس کے پتوں کو، پھر اس کے کیپسول بھر کے وہ لے لیں۔ صحیح ہو، اچھے والے کیپسول ہونے چاہیے، تو اس کے اندر بھر کے اس کو لے لیں صبح شام 2، جیسے 1-1 گرام کے کیپسول بھر لیں، تو وہ 3 ٹائم 1-1 کھا لیں تو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے پتے لے کے، سبز پتے لے کے ان کو باقاعدہ گرینڈ کر کے اس کا پانی پینا، یہ زیادہ بہتر ہے نا؟ یہ تو بہتر ہے اب جو کر سکے۔ ماشاءاللہ، چہرہ بھی اس سے جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ نیم تو بہت فائدہ مند ہے، اس کی چھائے میں بیٹھنا بھی فائدہ مند ہے، اس کے پتے بھی فائدہ مند ہے، اس کی چھال بھی، اس کی جو نیمولی بیج ہوتا ہے وہ بھی فائدہ مند ہے۔ سڑے ہوئے بالکل جیسے زخم ہوتے ہیں بہت زیادہ، جن کے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اس کا نیم کے بیج کا آئل نکلتا ہے، تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، ایسے زخموں پہ لگایا جائے۔ تو شوگر والوں کو بعض زخم ہو جاتے ہیں نا، تو وہ طبیب کے مشورے سے وہ بھی لگا سکتے ہیں کہ بہت جلدی فائدہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو جی، آگے اور بھی تھا مزید منہ کے چھالوں کا جو علاج تھا؟ جی، منہ کے چھالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ناریل کا پانی اس میں مفید ہوتا ہے، وہ پیا جائے، اور اسی طرح سے گرم چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ مزید یہ کہ جیسے ملیٹھی لے لیں آپ۔ ناریل کے پانی کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ناریل بھی 2 طرح کا مارکیٹ سے ملتا ہے، ایک وہ ناریل ہوتا ہے جو مطلب اوریجنل ناریل ہوتا ہے، اور ایک ناریل وہ ہوتا ہے یعنی وہ جس کے انہوں نے اوپر سے وہ اس کی چھال وغیرہ اتاری ہوتی ہے، اور اس کا جو سخت والا خول ہے نا وہ ہوتا ہے، اور سخت والے خول کو بڑی ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں،
اور پھر اس کے اندر سے جو گری نکلتی ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا وہ تو بہت میٹھا اور بڑے مزے کا ہوتا ہے. تو آپ کون سے پانی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ جو عام ناریل جیسے ملتا ہے پانی والا ناریل اسے غالباً کہا جاتا ہے, ایک پانی والا ناریل ایک گری والا ناریل, تو یہ الگ الگ جو ہے وہ ملتے ہیں. جیسے عام طور سے جب آپ پانی سے مراد یہی ہے کہ وہ جو اس کے اندر سخت خول ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اسی کی بات کی جا رہی ہے. تو پانی تو وہی ہوتا ہے خیر, لیکن وہ اگر لیا جائے تو وہ اس میں اور اس طرح کچھ اور بھی آتا ہے جس کے اندر وہ کھیر سی نکلتی ہے, کچا جو ہوتا ہے تو اس میں اس کی کھیر سی وہ بھی چھیل کر جیسے کھرچ کر کھائی جاتی ہے, تو وہ بھی ہوتی ہے. بہرحال کہ پانی ناریل کا لینا ہے, ایک تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ ناریل کو گرائنڈ کر کے اس کا پانی بنانا, وہ مراد نہیں ہے کہ وہی جس گری کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسی کا پانی نکال کر اگر پیا جائے تو وہ منہ کے چھالوں کے لیے, پیشاب کی جلن وغیرہ کے لیے مفید ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے. باقی ملیٹھی لے لیں 6 گرام, اس کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں, اس سے کلیاں کی جائیں, وہ پانی پی بھی لیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہے. مزید یہ کہ جلے ہوئے کے لیے بہت بہترین علاج جو ہے نا وہ کھوپرے کا, کوکونٹ کا, جس کی بات کر رہے ہیں, اس کا جو آئل ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے. یوں کہہ لیں کہ آپ 50 گرام یا 100 گرام آئل لے لیں, اس کے اندر 12 گرام کافور کو اچھی طرح پیس لیں, تو باریک کر لیں, تو اس کو اس کے اندر ملا لیں تو وہ لگایا جائے, تو یہ بہت زیادہ مفید ہے. بعض لوگ تو ایسے دیکھا ہے کہ جیسے کسی کے بارے میں کہ وہ روزانہ تقریباً 1-1.5 کلو آئل لے کے جاتے ہیں ناریل کا, تو اس سے پوچھا کہ کس لیے لے کے جاتے ہیں, کہ بولے گھر میں ہمارے کوئی جل گیا ہے تو اس کو لگاتا ہوں, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو وہ زیادہ جل گئے ہوں گے بیچارے, تو یہ کہ طبیب کے مشورے سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بہترین علاج ہے جلے ہوئے کا, ناریل کا تیل جو ہے, لیکن ہو خالص. تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے خود نکلوا لیں. جی خود نکلوا لیں. اچھا, خود بھی نکلوایا جا سکتا ہے؟ جی مارکیٹ میں آپ جائیں گے کچھ ایسی دکانیں ہوں گی جہاں پر مشین رکھی ہوگی, وہ لوگ نکال کے دیتے ہیں, جیسے کولو وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر یہ آئل وغیرہ نکالتے ہیں, تو خود نکلوا کے رکھ لیں, کبھی استعمال کرنا ہو, سر میں بھی لگایا جاتا ہے, بعض لوگ کھانا بھی پکاتے ہیں. بھائی اب تو کولو جو ڈھونڈنے نکلے بندہ, جس طرح بندہ بولے سورج لے کے بندہ ڈھونڈنے نکلے تو کولو کو ملے. خیر اللہ نصیب کرے. ہم نے زندگی پروگرام کا کوئی جدول اگر بنایا تو اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو کولو دکھائیں گے کہ پرانے زمانے میں کس طرح جو ہے وہ آئل نکلا کرتا تھا, اور بڑا اس کا ایک طریقہ کار ہے آئل نکالنے کا, اور محنت بھی اس میں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اچھا, اس کی بھی جدید فارمز بھی آ گئی ہیں, جیسے مشینیں نئی آ گئی ہیں, یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کولو کو بھی جدید سٹائل دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو کبھی اللہ نے چاہا تو تفصیل سے دکھائیں گے. لیکن جس طرح خلیل بھائی فرما رہے ہیں تو یہ باقی خود سے بھی نکلوایا جا سکتا ہے. مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو طریقہ کار مطلب نظر آ ہی جائے گا, تو پھر اس کو فائدہ مختلف چیزوں میں فائدہ کرتا ہے, بالوں کے لیے مفید ہے, تو بعض لوگ اس سے کھانا بھی بناتے ہیں. تو اچھا, جی بعض لوگ نہیں بنتے کھوپرے کے تیل میں, بعض لوگ بناتے ہیں اس میں کھانا. اچھا, کھوپرے کا تیل جو ہے نا, یہ جب کم ٹمپریچر ہوتا ہے نا سردیوں کے ایام کے اندر, یہ جم جاتا ہے. تو اس کی ایک یہ بھی پہچان ہے خالص ہونے کی, جو جم جاتا ہے تو وہ اوریجنل ہوتا ہے, اور جو نہیں جمتا ہے تو وہ خالص نہیں ہوتا ہے. جی شاہ صاحب کا تجربہ یہ بتا رہے ہیں اپنا. جی خلیل بھائی. جی تو یہی تھا, یہ علاج, چلیں علاج پورے ہو گئے, فرمائشیں کچھ پوری کریں.